السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئرز۔ ناظرین، آج کے دن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جہاں پہ بہت ساری چیزیں کچھ مثبت بھی ہمیں نظر آئیں، کچھ مثبت اشاریے نظر آئے معیشت کے حساب سے، معیشت کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، وہیں پہ لیکن ہم اگر سیاسی پوائنٹ کے اوپر دیکھتے ہیں یا سیاسی محاذ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دفعہ پھر دوبارہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتی ہوئی پارٹیز نظر آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہوئے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ نظر آئے۔ اگر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات ہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج پھر کے پی کے اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑا خطاب کیا، پوری گن گرج کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، لیکن وہاں پہ اپوزیشن کے اراکین کو بات نہ کرنے کا جب وقت نہ ملا یا بات کرنے کے لیے ان کو اجازت نہ ملی تو ان کے درمیان میں کچھ پہلے الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تبادلہ ہوا اور اس کے بعد جو تھی وہ بات جو تھی وہ گالم گلوچ سے بڑھتی جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ 15 منٹ کے لیے تھا، انہوں نے اس کو ایڈجرن بھی کیا، اس کو روکا بھی، لیکن اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو حالات کیونکہ بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے، لہٰذا وہ اس کو اسمبلی کے اجلاس کو برخاست کر دیا گیا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک جو اسلام آباد کا جو جلسہ تھا یا دھرنا دیے جانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، اس کے ابھی تک سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہے، بلکہ جیسے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ارتھ کوئک آتا ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی دیر تک ہمیں محسوس ہوتے رہتے ہیں، سیم اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کے درمیان میں کل جو ہمارے پروگرام کے اندر اس پہ گفتگو بھی ہوئی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بانی تحریک انصاف جو چیئرمین جو ہیں آپ کے، ان کے اوپر بھی جو تھا دوبارہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا تھا اور آج جو تھا باقاعدہ طور کے اوپر سیل کر دیا گیا ہے ان مقدمات کو، جس کے اندر 500 سے زائد افراد کا باقاعدہ نام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو احتجاج کی آڑ کے اندر جو افغانی باشندے جو کہ پاکستانی بالکل نہیں ہے، جو کہ گرفتار ہوئے تھے 400 سے زائد کی تعداد میں، ان کے بیانات بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں، یہ سرکاری ذرائع کے مطابق ہیں اور جو بیانات آئے ہیں وہ بھی سرکاری یا اداروں کے ذرائع نے ہی جو ہے ہم تک پہنچائے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم جو ہے اس بات کو ہم گفتگو کریں گے۔ تیسری بات جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے مسائل جائیں ایک طرف، عوام جائے ایک طرف، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ان کے مینڈیٹ جائے ایک طرف، ہم نے صرف اور صرف دھرنے دینے ہیں، ہم نے جلوس کرنے ہیں، ہم نے صرف اپنی مرضی کی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس لیے آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو اگر نہ ہٹایا گیا تو اگلا احتجاج اس کے خلاف کیا جائے گا، مطلب کہ اگر احتجاج کو روکنے والوں کے خلاف بھی اب احتجاج کیا جائے گا، تو یہ تو چیزیں تھیں۔ لیکن چوتھی طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنی اس بات کو دوبارہ بڑے میٹھے انداز میں ہلکی باتوں کے دوران میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے کہ 2014 میں بھی دھرنا دیا گیا تھا، اس وقت کے جو حالات ہوئے تھے ایک چائنا کے جو صدر تھے ان کے دورے کو روکنے کے لیے، اور اب جو ہے وہ ایس سی او جو سمٹ ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ناظرین ہماری کچھ چیزیں ہیں، یا آپ یہ کریں گے چیدہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ان چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اکمل خان باری صاحب جو کہ رہنما ہے تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے افنان صادق لون صاحب نے جو کہ رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے نعیم کریم صاحب نے بلوچستان سے جو کہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قاری عثمان صاحب نے کراچی سے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ جے یو آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں ایک طرف، میرا جو ڈائریکٹلی جو میں کویسچن کرتا ہوں وہ اکمل خان باری صاحب سے میں کروں گا۔ اکمل خان باری صاحب، یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ابھی تک ہوئی ہیں اور آج بھی جو سچویشن ہوئی ہے، اور خاص طور پہ اگر میں آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کی بات کرتا ہوں یا اس کے متعلق بات ہو رہی، اس سے پہلے بھی جیسے ایک دھرنا دیا گیا، اس وقت کے آئی جی جو تھے ان کو جو تھا وہ نشانہ باقاعدہ طور پہ نشانہ بنایا گیا تھا، ان کو انڈر دا بیلٹ ان کو ہٹ بھی کیا گیا تھا، اور آپ کے جو چیئرمین تھے انہوں نے تو ببانگ دوہل اس بات کا اعلان بھی کیا تھا دھرنے کے دوران اپنی تقاریر کے اندر کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تم پھر بھگتو گے ان سب چیزوں کو۔ تو سر کیا آپ وہی ایپیسوڈ جو ہے دوبارہ دہرانا چاہ رہے ہیں سر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ان کے چینل پہ بیٹھا ہوں،
जैसे आप चले सर, आप अपने चैनल बात आप सुने ये ना, समझे ना, नहीं सर देखें आप अभी सुन लेना सर, पूरी आपने बात पहला हिट दुरानी ये साहब, कर दिया सर, आप पूरी बात सुन लिया करें ना। नहीं सर, नहीं सर, अभी आपने एक सर, आप एक हिट कर देंगे, अच्छा आप साथ ही बोलते कहते जाएंगे, हैं हम आपकी सुनते जाएंगे, अभी बात सुने। आप जब गलत शुरू करेंगे तो फिर सुनना होगी ना सर। आपने आईजी साहब के बारे में सवाल किया है, तो उनको स्पेशली वहां पे ले जाया गया है। यही साहब जो थे, क्या नाम है इनका आईजी साहब का, तो मुझे नाम भी नहीं याद इनका। आपको नाम भूल जाते हैं ना सर। सुने ना, ये लाहौर में भी यही साहब थे, जो 9 मई में स्पेशली इनको रखा गया था डीआईजी साहब को। अच्छा, ये एज ए डीआईजी काम कर रहे थे। अब ये इनको वहां पे नवाजा गया है स्पेशली जो है क्रश करने के लिए, इनके ज़हन के स्टेट माइंड की तरफ से कि ये जो पीटीआई के खिलाफ ही चलना है अपने, इन पे मुकदमे बनाने हैं। तो जारी बात है, जब हमारे लोगों को ये तशद्दुद भी करें कि जुल्म बर्बरियत का जो इन्होंने तारीख रकम की है, ये जो 5 अक्टूबर वाला साना हुआ, तो इसमें हम क्या करें? फिर बताएं मुझे कि ये जो साहब बैठे हुए हैं, वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इनकी बनती थी, जैसे वो लग रहा था जैसे वो कोई नून लीग का बंदा हो, वो अपने जो क्या कहते हैं इसको, जहन की जो गंदगी निकाल रहा था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस काम थी और उसमें मौला जट जो है ना वो बोल रहा था, गुल्लू भट्ट बोल रहा था। तो ये अगर इसको हटाया ना जाए तो फिर इसके मतलब यही होगा कि रियासत से टकराव होगा, तशद्दुद होगा। तो सारी बात इसको हटाना चाहिए। हमारा फिर भी वही पुरजोर मुतालबा है कि इसको फिल फॉर हटाया जाए। ठीक हो गया। ये आपका पॉइंट सर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो शख्स आपको पसंद नहीं है या आप ये समझते हैं कि वो हमें पसंद नहीं है, ये पसंदगी नापसंदगी बात नहीं है, मेरिट पे काम करे। मुझे पता है सर, मेरिट पे बात करें, लिहाजा जब आपने गुफ्तगू शुरू की आपने उसी वक्त मेरिट का मुझे बता दिया कि मेरे क्वेश्चन को सुन के आपने ये कहा नहीं, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफी बोला था सर। सुन तो आप कह रहे हैं, मैं आपको चीजें बता रहा था कि आज की ये खबरें मेरे भाई, हम मैंडेट की तो कह रहे हैं कि उसको वो कहाँ पे है। एक बंदा बोलता था कि वोट को इज्जत दो, सर सुनो, तो वो वोट को इज्जत देने चला गया, हो गया, तो हमने फिर वोट को इज्जत दिलानी है। हो गया बारी साहब, हो गया, बिल्कुल हो गया। आपका पॉइंट वैलिड पॉइंट आपका आ गया। नईम करीम साहब, नून लीग इस वक्त हुकूमत में है और आप सर ये जानबूझ के ये काम क्यों करते हैं? पहले सर आपने उनको पंजाब के अंदर लगाया जिन्होंने इनको पूरे तरीके से क्रश कर दिया। अब उसके बाद आपने उनको, जब आपको ये समझ आई कि अब ये इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, अब ये लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर इनके अंदर वो ताकत नहीं रही, सकत नहीं रही, अब ये KPK से ताज़ा दम दस्ते आएंगे, तो लिहाजा उनको क्रश करने के लिए आपने उनको जो है ना वो इस्लामाबाद में लगा लिया। तो सर सारे का सारा तो इल्ज़ाम तो सर आपके ऊपर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी साहब, बात ये है कि भाई जो बात कर रहे हैं, पहले बात तो छोटी सी है, गुल्लू भट्ट स्टाइल जो है ये किसका है? ये तो पूरी दुनिया ने देखा हुआ है ना, इसमें हम क्या बात करें? अभी मेरे भाई ने आपका ही था गुल्लू भट्ट, तो गुल्लू भट्ट तो वो तो बेचारा वो तो हो गया, चला गया। लेकिन अब जो नए गुल्लू भट्ट सब CM सब आए हैं तो वो तो एक फिल्मी कैरेक्टर लगते हैं, उनको देखा जाए तो एक तो फिल्मी कैरेक्टर लगते हैं वो देख के ही ना, कि वो जो भी कर रहे हैं वैसे ही लगता है जैसे वो कोई ड्रामा कर रहे हैं, एक स्क्रिप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी का जो लीडर होता है ना, वो दूसरों के लिए मिसाल बनता है और उसको मिसाल को लेके चलना चाहिए। अगर इस किस्म के हमारे पार्टी के कायदीन होंगे माशाल्लाह जो सामने आ रहे हैं। बाकी बात रही हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को रोकने की, सब बात यह है कि जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, इकॉनमी के, सियासत के या दुनिया के या मुस्लिम ममालिक में क्या कुछ हो रहा है, सर बात यह है कि हमें पहले तो उस चीज़ को देख के आगे चलना चाहिए ना कि हमारा एहतजाज है किस चीज़ के बारे में। हम पहले अपने एहतजाज को डिफाइन तो करें। मैं पहले भी हर दफा प्रोग्राम में कहता हूं कि भाई आप लोग तो असम्बलियों में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, आप सेनेट में भी बैठे हुए हैं, आपके पास KPK की असम्बली भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो असम्बलियों में जाके आप बात करें ना, फिर आपको APC में बुलाया जाता है किसी चीज़ के लिए, आप APC में भी नहीं आते। तो बल्कि KPK को आप अलहदा मुल्क से क्यों चलाना चाहते हैं? मुल्क के आइन के मुताबिक क्यों नहीं चलना चाहते? जो कानून बना हुआ है हमारे यहाँ पे उसके मुताबिक अपने आप को चलाएं। जो आपका प्रोटेस्ट का एक पुरअमन तरीका है उसके मुताबिक आप चलें। प्रोटेस्ट क्या नहीं हुआ इससे पहले कभी? क्या PTI के दौर में 2018 के बाद कभी उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया? प्रोटेस्ट सारे करते रहे। JUI क्या प्रोटेस्ट नहीं कर दी? पीपल्स पार्टी क्या प्रोटेस्ट नहीं कर दी? सर सब करते हैं। देखिए, इंतशार के ऊपर आके प्रोटेस्ट करना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को जलाना, पुलिस वालों को मारना, मत सर ये तो किसी जगह हमने देखा नहीं ना। ये तो 9 मई से चला, उससे पहले भी चला। ये जब धरना दिया गया 2013-14 के बाद, आपके सामने तो पूरी एक सीरीज है ना, पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो उसी पैटर्न पे चलते जा रहे हैं। तो जो हुकूमत का काम है सर, हुकूमत ने वो करना है। सबसे पहले जो यही बात करूंगा जो आपने की है कि जिस चीज को नाकाम करने के लिए ये सारे मैदान में आए हैं सर, वो इकॉनमी हमारी, वो इस मुल्क की सर मैंने नहीं कहा, आपके वज़ीर आज़म ने सर ये बात कही है ना। कोई ना सर, देखो CEO जो है वो खाली प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, कोई कंपनी नहीं है कि जो वो खाली कंपनीज के CEOs हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे अपनी बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। वो मुल्कों के नुमाइंदे, वो मुल्कों के जो है वो जो है उसको लेके आ रही है एक प्लान को, और एक उसके अंदर इकॉनमी का एक प्लान है। यहाँ आके हमने पाकिस्तान को उसका जो है ना वो हमने गढ़ बनाना है और आगे लेके चलना है।
تو اگر اس کو یہ سبوتاژ کر دیں گے پہلے کی طرح، جب ایک پرائم منسٹر نے آنا سے چائنا سے، اس وقت یہی کچھ ہوا، وہ نہیں آئے پھر چلے گئے، تو یہ ہمارا کیا میسج جائے گا پوری دنیا میں؟ آپ مجھے بتائیں. ایک طرف تو ہم اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے امیج ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس طرح کے دنگے فساد کرتے ہیں. تو یہ نامناسب سی بات ہے، اس کو روکا جائے گا، ہمیشہ روکا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. عثمان صاحب، قاری صاحب، آپ تو اس وقت جو ہے کراچی میں ہیں اور کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہاں پہ جب یہ اسلام آباد میں جب یہ دھرنا دے رہے تھے یا دھرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو کچھ ویڈیوز جو تھیں وہ کراچی کی سڑکوں سے وائرل ہوئیں. اس میں باقاعدہ طور پہ خواتین اور حضرات جو تھے وہ اس بات سے پہ نوحہ کنا تھے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں پہ موجود نہیں ہے. عوام جو ہے وہ کس کی بات کو سنے؟ اگر عوام جو ہے وہ لیڈرشپ ہو جائے گی، موب جو ہے وہ لیڈرشپ ہو جائے گا، تو آپ یعنی کہ بغیر لیڈرشپ کے اگر وہ جا رہا ہوگا، لیڈر لیس ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ایک جلسہ یا ایک وہ دھرنا یا وہ جلوس دے رہے ہیں اس کے اندر وہ طاقت موجود ہو سکے گی کہ وہ اپنے پوائنٹ کو منوا سکے؟ جی قاری عثمان صاحب. دیکھیں جی، پہلے تو درانی صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اس مسئلے پر ہمیں رابطے میں لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تمام جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں یا حکومت کی جماعتیں ہوں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ملک کی مفاد کے لیے کرنا ہے، ملک کی وحدت کو قائم کرنے کے لیے کرنا ہے، ملک کی سلامتی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ہم نے کچھ کام کرنا ہے، تو تب تو ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے، حق بھی یہ بنتا ہے. اب ایک طرف اس وقت جو پورا ملک ہے وہ بحرانوں کا شکار ہے. آپ کا جو مہنگائی ہے وہ تمام حدیں کراس کر چکی ہیں، اور ملک میں جو دیگر مسائل ہیں، معاملات ہیں، کرائم ہے، یعنی وہ اس طرح کی صورتحال میں اگر ہم بالکل غیر ذمہ دارانہ انداز سے میدان میں آئیں گے تو یہ کوئی پوری دنیا میں اس سے اچھا میسج نہیں جائے گا. اگر اپوزیشن کا احتجاج ہے اور احتجاج کا قانونی حق بنتا ہے تو انہیں بھی اپنے احتجاج کو اس دائرے کار کے اندر اور آئینی دائرے میں رکھتے ہوئے اپنے حق کو استعمال کرنا چاہیے. قاری صاحب قطع کلامی معاف، قاری صاحب قطع کلامی معاف. سر میرا کوشچن یہ نہیں تھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر جو عوام ہے، جو جلسہ ہے یا موب جو ہے، اگر وہ لیڈر لیس ہوگا، وہ ان گائیڈڈ میزائل بن جائے گا، تو وہ کیا پوائنٹ کیا لے کے آئے گا؟ سر میرا کوشچن یہ تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی بھی پروگرام کا اعلان کرتی ہے تو اسے لیڈ کرنا تو اسی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیڈرشپ کے میدان میں آنا ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو بے یار و مددگار اگر نکل کے میدان میں لوگ آئیں گے کہ نہ ان کا کوئی والی وارث ہوگا، نہ انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہم کیوں نکلے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ تو افراط تفریح پھیلے گی. اس طرح تو بہرحال کوئی بھی جماعت کرے یہ مناسب نہیں ہے اور نہیں ہونے چاہیے اس طرح کا عمل. دیکھیں جو لوگ نکلے وہ تو پھر ہر چیز کو ہڑپ کرتے جائیں گے، ہر چیز کو گراتے جائیں گے، سب کچھ کو جلاتے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا. تو ایسا بہرحال یہ کسی بھی طور پہ اس کو کوئی اچھا عمل نہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عفنان بھائی، واٹس یور ٹیک اباؤٹ اٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب جو آپ کوشچن کر رہے ہیں نا، وہ بالکل صحیح کوشچن کر رہے ہیں اور بڑی نازک صورتحال ہے. جب مواب کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو ٹیمپو چارج کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور یہ کیا ہوتا ہے، بیان یہ دیا ہوتا ہے لیڈرشپ نے کہ ایک گولی کے اگینسٹ ہم 10 گولیاں چلائیں گے، ایک شیل کے اگینسٹ 10 شیل ماریں گے، ہم حملہ کریں گے، ہم ٹیک اوور کریں گے. اور پھر آپ اس کو لیڈ نہیں کرتے، آپ مواب کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے پچ کے دونوں طرف کھیلنا ہوتا ہے. آپ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ تو ثابت ہو رہا ہے. پہلے 6 گھنٹے کی فلم چلی، پھر 24 گھنٹے کی فلم چلی، اور اس میں بتا ہی نہیں رہے اور جو سٹوریاں سنا رہے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ سٹوریاں سنا کیا رہے ہیں.
کوئی اسکرپٹ ہی اپنا اچھا کسی ڈرامے سے لکھوا لیں. ایکٹنگ تو آپ خیر گندی اچھی کر ہی لیتے ہیں, آپ بڑھ کے تو مار لیتے ہیں. گندی اچھی نہیں, اچھی بری کر لیں, جیسا بھی کر لیں, لیکن اسکرپٹ پہ بھی دھیان دیں اپنے کہ آپ نے سٹوری بنانا کیا ہے. اگر آپ نے دونوں طرف سے کھیلنا ہے, لیکن آپ سازش کیا کر گئے کہ مواب کو اکیلا چھوڑ کے آپ آگے نکل گئے. آپ وہی چاہتے تھے نا جو آپ کے بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ لاشیں ملیں, لاشوں پہ سیاست ہو. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ کے پی کی پولیس پہ گولیاں چلائے, کے پی کی پولیس پنجاب پولیس پہ گولیاں چلائے, ایک بھائی دوسرے بھائی پہ گولیاں چلائے. اور پھر آپ کہتے ہیں ہم پختون, اسلحہ ہمارا زیور ہے, پختون ہم یہ کر دیں گے, ہم پنجاب پہ چڑھائی کر دیں گے. میرے گزارش ہے پختون بھائیوں سے, جو پٹھان بھائیوں سے, ہمارے بھی ووٹ وہاں پہ ہیں, ہماری بھی سٹیکس وہاں پہ ہیں, پیپلز پارٹی بھی 4 صوبوں سے ووٹ لے کے آتی ہے. آپ یہ بات نہ کریں, آپ تو اپنے محدود کر رہے ہیں صرف اپنے پختونستان تک, آپ تو محدود کر رہے ہیں کے پی کے تک. وہ تو پختونستان کی جو باتیں ہیں نا وہ ان کے انڈر گراؤنڈ میں بات سن لیں سر. تھوڑی تصحیح کر لیں, تصحیح نہیں کر لیں. یہ تو میں نے جو بات کی ہے نا, ان میں یہ پلان کیا جا رہا ہے. They are planning for this. اور بات یہ کہ ان کو پنجاب سے ووٹ نہیں ملے, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. سر ہم تو کہہ رہے ہیں وہ حصہ ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں وہ حصہ ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ جلسے جلوس کی ہر ایک کو اجازت ہے, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ یہ تو مس ہینڈل کرتی ہے گورنمنٹ, ان کو مس ہینڈل کرتی ہے گورنمنٹ, کنٹینرز لگا کے, موبائلز بند کر کے, اور ایسا ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, لاٹھی چارج, آنسو گیس. اور بھائی آپ پہلے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ایک سائڈ پہ جلسہ کرنا ہے, اور وہ آپ لائیو بے شک ٹی وی پہ ان کے جو آرگومنٹس کر لیں, ان کی کمٹمنٹس آپ لائیو ان کے لیڈر سے کروا لیں کہ جی ہم یہ یہاں پہ جلسہ کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. یہ سامنے ان کا ایجنڈا آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کے پی کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں. اپنا عفنان بھائی ہم ذرا ڈائریکشن تھوڑی چینج کر گئے ہیں. دیکھیں اگر ہم جو اسی پہ رہیں, یہ جو اب بات کر رہے ہیں یہ تو ایک دوسری چیز ہے جس کے اوپر ہم نے بعد میں ڈسکشن کرنی ہے. لیکن اس وقت جو میرا پوائنٹ یہی پہلی چیز ہے سر, یہی پہلی چیز ہے پاکستان کے ساتھ میں پہلی چیز ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اپنی اس جو ساری کی ساری گفتگو کو دوبارہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, ابھی جو ایشو اس وقت ہم آپ سارے جو ہیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اس وقت ایشو کیا ہے کہ پارٹیز جو ہیں, کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنے, صرف ایک پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن کوئی بھی پارٹی جو ہے اگر وہ اپنے ورکرز کو جب لیڈر لیس چھوڑے گی, ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا, ان کو کمانڈ کرنے والا نہیں ہوگا, تو پھر ڈیزاسٹر ہوگا. پہلا. دوسری بات, وہ کوئی بھی ایک پوائنٹ اپنا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں پوائنٹ لیس ہو جائیں گی. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.